اب ہم قرآن پاک کی تیسری آیت کی وضاحت کریں گے اور سمجھیں گے تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بس یہ بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کی دو نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی، جس شخص کو دنیا میں ہر عمل کے وقت یہ خوف لگا رہے مجھے ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے۔ دوسرا، جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشات سے اس کو روکا، تو ایسے شخص کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنی بڑی چیز ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو کوئی اللہ کے خوف سے رویا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ نفس کی خواہشات سے بھی وہی شخص بچ پائے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ انسان گناہوں کو چھوڑنا تو چاہتا ہے، حرام سے بچنے کا ارادہ تو کرتا ہے، مگر نفس آڑے آ جاتا ہے۔ نفس کو ٹیپ ٹاپ والی دنیا محبوب ہے، آخرت میں کیا بنے گا اس کی پرواہ نہیں، لہٰذا وہ گناہوں کی زندگی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دوہری جنت ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ وہ نفس کی خواہش پر چلیں گے اور لمبی لمبی امیدیں باندھیں گے۔ پھر فرمایا کہ نفس کی خواہش حق سے روکتی ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات سے روکنا تبھی ممکن ہوگا جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوگا۔ امام غزالی نے پھر خوف کے بھی 3 درجے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا درجہ، نچلا درجہ خوف عوام الناس کا ہے، جو عام لوگوں کو خوف ہوتا ہے۔ اس کا خوف ایک بچے کے خوف کی مانند ہے۔ جیسے بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو ذہنی طور پر احساس ہوتا ہے کہ امی کو پتہ چلے گا تو مار پڑے گی، ایسے ہی عام لوگوں کا خوف ہوتا ہے، عوام الناس کا خوف ہوتا ہے کہ خواہشات کے پورے کرنے پر دل میں خوف ہوتا ہے کہ اب ہمیں قبر اور حشر میں عذاب ہوگا۔ وہ ڈر جاتے ہیں کہ کوئی ذات دیکھنے والی ہے، اب ہمارا کیا ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا خوف ہے ذرا اس سے بلند درجے کا، اسے ابرار کا خوف کہتے ہیں، یعنی نیک لوگ عمل تو کرتے ہیں مگر سمجھتے ہیں جیسا عمل کرنا چاہیے تھا ویسا کیا نہیں، قبولیت کے بارے میں ڈرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد سب سے پہلے سوچیں گے کہ یہ عمل تو ہم نے کر لیا، پتہ نہیں اب جیسا کرنا چاہیے تھا کیا یا نہیں، اور پھر اگر صحیح کیا تو پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں، ان کے اندر خوف ہوتا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی کے حالات میں لکھا ہے کہ تہجد کے وقت وہ ایسے رویا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے پٹ رہا ہو، یعنی اپنے رب کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور ڈرتے تھے نیکیوں سے کہ نہ جانے ہماری قبول ہوں گی یا نہیں۔
یا جیسا اس نیکی کرنے کا حق تھا ہم نے کی ہے یا نہیں۔ تیسرا درجہ ہے عارفین کا خوف۔ اپنی طرف سے اعمال تو کرتے ہیں مگر ڈرتے ہیں موت تک بحفاظت پہنچا سکیں گے یا نہیں۔ اعمال کرتے جاتے ہیں، اب خاتمہ خیر کی دعائیں کرتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا خاتمہ خیر کیسا ہو۔ آج تو ہم بہت نیک ہیں، بہت متقی ہیں، بہت پارسا ہیں، لیکن موت ہماری کفر پر آئے تو اس چیز کی گارنٹی نہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری موت خاتمہ بالخیر پر ہو، کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے نہ ہی ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے نہ ہی بندگی کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایک تو آنسو کا قطرہ، دوسرا اللہ کے خوف سے نکلا ہوا، دوسرا شہید کے خون کا قطرہ۔ یعنی 2 قطرے، ایک اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنکھ سے قطرہ، دوسرا شہید کے خون کا قطرہ۔ اب سبحان اللہ کہ آنسو نکلنا کتنا آسان اور معمولی عمل ہے، اور شہادت حاصل کرنا اور پھر وہ خون کا قطرہ جو زمین پر گرے، وہ اللہ نے دونوں کو برابر کر دیا، سبحان اللہ۔ لیکن آنکھ سے جو آنسو ہے وہ تب نکلے گا، وہ بھی اللہ کے خوف کا، کہ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، تب ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا قطرہ نکلا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، قیامت کے دن اس کی سفارش کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تو آدمی کے پلکوں کا ایک بال گواہی دے گا، اے اللہ، یہ بندہ دنیا میں ایک دن آپ کے خوف سے رویا تھا، اے رب، اے میرے پروردگار، اسے بخش دے۔ تو اس ایک پلک کی وجہ سے، اس کی سفارش کی وجہ سے، اس کی گواہی کی وجہ سے وہ شخص بخش دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ انسان کے اوپر ہر لمحہ اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے تاکہ نفس کا زور ٹوٹے۔ آج ہم اعمال بھی نہیں کرتے اور بے خوف بھی رہتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ ایک صحابی بیٹھے رو رہے تھے، ان کے دوست نے کہا کیا ہوا، کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہوا؟ ان کے سامنے گندم کا ایک دانہ تھا، انہوں نے وہ اٹھا کر دکھایا اور کہا اللہ کی قسم، میری زندگی کے گناہوں کا وزن اس گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں، میں گناہوں سے نہیں رو رہا، میں تو اس بات سے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ہی ایمان سے محروم کر دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ خوف سب سے اعلیٰ مثال ہے جو صحابہ کے دل میں تھی، کہ باعمل تھے، نیک تھے، متقی تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، گناہوں سے بھی بچتے تھے، لیکن خاتمے سے ڈرتے تھے کہ موت سے پہلے ایمان سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل میں خشیت الہی اتنا ہوتا تھا کہ جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو ابھی اپنے باپ کو دفنا کر آ رہا ہو۔ وہ اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں کا پانی زمین پر بہہ پڑتا تھا۔ وہ کس لیے روتے تھے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں روتے تھے، وہ خوف خدا کی وجہ سے روتے تھے۔ وہ اس لیے روتے تھے کہ رب کریم ہمیں خاتمہ خیر عطا فرمانا، ہماری نیکیاں سب ضائع چلی جائیں گی، اللہ کو ہماری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے ہماری نیکیوں کا کیا کرنا؟ ہماری نیکیاں اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے، اس کی مرضی ہے وہ قبول نہ کرے۔
اصل انسان کا جو دار و مدار ہے اس کی موت پر ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام ڈرتے تھے اور راتوں کو جاگ کے رویا کرتے تھے۔ سلف صالحین اس طرح اپنے رب کو مناتے تھے، فریاد کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو معصیت سے خالی زندگی عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مقام عطا فرمائے، یہ خوف دل میں ہو کہ اللہ کی طرف سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی۔ اللہ ہمیں اپنے خوف اور خشیت نصیب فرمائے اور نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت پر امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔